آپ سبھی کی خدمت میں میرا سلام عرض ہے۔ دوستو، آج کی ویڈیو کا پہلا سوال ہے کہ اردو کی پہلی مثنوی کون سی ہے؟ علی نامہ ہے، طوطی نامہ، قدم راؤ پدم راؤ یا خاور نامہ؟ تو صحیح جواب ہے قدم راؤ پدم راؤ۔ قدم راؤ پدم راؤ فخر الدین نظامی کی لکھی ہوئی یہ مثنوی ہے اور 1434 میں احمد شاہ بہمنی کے عہد میں یہ لکھی گئی تھی مثنوی۔ علی نامہ جو ہے دوستو نصرتی کی لکھی ہوئی ہے اور یہ 1666 میں لکھی تھی۔ 1666 میں لکھی تھی علی نامہ نصرتی نے۔ نصرتی علی عادل شاہ ثانی کا درباری شاعر تھا اور طوطی نامہ یہ غواصی کی لکھی ہوئی ہے اور 1639 میں غواصی نے یہ مثنوی لکھی تھی اور اس میں طوطے کی زبان سے کہی ہوئی 70 کہانیاں ہیں۔ یہ عبداللہ قطب شاہ کے عہد میں لکھی تھی غواصی نے۔ اگلا سوال ہے دوستو کہ محمد قطب شاہ کا درباری شاعر کون تھا؟ تو آپ کا جواب ہے وجہی۔ ٹھیک ہے، وجہی جو ہے محمد قطب شاہ کا درباری شاعر تھا اور وجہی عبداللہ قطب شاہ کے عہد میں کتب مشتری لکھی تھی اور سبرس بھی اسی کے عہد میں لکھی تھی۔ کتب مشتری 1609 میں اور سبرس 1635 میں لکھی تھی وجہی نے۔ غواصی کی طوطا کہانی ہے، یہ غواصی کی بہت مشہور مثنوی ہے جیسا کہ میں نے ابھی آپ کو بتایا، اور ابن نشاطی کی ہے دوستو پھول بن۔ پھول بن ابن نشاطی کی بہت مشہور مثنوی ہے جو 1635 میں شائع ہوئی تھی اور اس میں 1744 اشعار ہیں۔ 1744 اشعار ابن نشاطی کی پھول بن میں۔ نیرنگ خیال کس نوعیت کی کتاب ہے؟ تمثیلی، تاریخی، طنزیہ؟ جواب ہے تمثیلی۔ اردو کا پہلا ناول کون سا ہے؟ تو آپ کو یاد ہوگا دوستو کہ مرات العروس جو ہے اردو کا پہلا ناول ہے، یعنی کہ 1869 میں لکھا تھا یہ 1869 میں، جس کے مصنف ہیں ڈپٹی نذیر احمد، اور یہ اردو کا پہلا ناول ہے اور یہ ایک اصلاحی ناول ہے۔ اس کا موضوع ہے اصلاحی، یعنی کہ تعلیم نسواں کے لیے یہ ناول لکھا تھا اپنی لڑکیوں کے لیے۔ اس میں اکبری اور اصغری کا قصہ قلم بند کیا ہے۔ تذکرہ گلشن ہند بے خار کس کی تصنیف ہے؟ تو آپ کا جواب ہے یہ شیفتہ کا لکھا ہوا مشہور تذکرہ ہے۔ صنم خانہ عشق کس کی غزلوں کا دیوان ہے؟ تو امیر مینائی اس کے شاعر ہیں۔ امیر مینائی کا یہ دیوان ہے، یاد رکھیے گا۔ آثار السنادید کس نوعیت کی کتاب ہے؟ تاریخی، مذہبی، علمی یا سیاسی؟ یہ بھی نہیں ہے، یہ بھی نہیں ہے، یہ بھی نہیں ہے، اس کا جواب تاریخی ہے دوستو۔ 1847 میں اس کا پہلا ایڈیشن شائع ہوا تھا اور اس کے مصنف ہیں سر سید احمد خاں، اور اس کا موضوع ہے تاریخی آثار السنادید کا۔ 8واں سوال ہے کس کتاب کو اردو تنقید کی بوتقا کہا جاتا ہے؟ کس کتاب کو؟ مقدمہ شعر و شاعری، موازنہ انیس و دبیر، تو کس کو کہا جاتا ہے؟ آپ یاد رکھیے کہ مقدمہ شعر و شاعری کو کہا جاتا ہے۔ مقدمہ شعر و شاعری اردو کی پہلی باضابطہ تنقیدی کتاب ہے جس کے مصنف ہیں خواجہ الطاف حسین حالی، اور موازنہ انیس و دبیر جو ہے یہ اس کا موضوع ہے تقابلی، یعنی کہ مقابلہ کیا ہے انیس اور دبیر کی شاعرانہ خصوصیات کا۔ 9واں سوال ہے سرشار نے انگریزی ناول ڈان کوئکزوٹ کا ترجمہ اردو میں کس نام سے کیا؟ جامع سرشار اور سیر کوہسار ہے، کڑمدھم اور خدائی فوجدار؟ تو جواب دیجیے گا خدائی فوجدار ہے۔ ٹیڑھی لکیر کا کردار کون سا ہے؟ دھنیا ہے، شمن ہے یا عالیہ یا نغمہ ہے؟ تو شمن اس کا کردار ہے۔
یہ اسم چغتائی کا بہت مشہور ناول ہے ٹیڑھی لکیر، جو 1945 میں لکھا تھا، 1945 یعنی کہ 45 میں لکھا تھا ٹیڑھی لکیر۔ ٹیڑھی لکیر ناول میں جو کردار ہیں، نجمہ ہے، رسول، فاطمہ، اعجاز، سعادت، شمن، بلقیس اور بلقیس کا بھائی رشید، اور رائے صاحب، اعجاز، افتخار، روفی ٹیلر۔ بہت لوگوں سے شمن نے رشتے جوڑے تھے، لیکن بعد میں روفی ٹیلر سے شادی کی تھی۔ شمن جو ہے اس کا اہم کردار ہے۔ قصیدہ باب الجنت کا مصنف کون ہے؟ تو صحیح جواب ہے مرزا محمد رفیع سودا۔ رسالہ دل گداز کس نے جاری کیا تھا؟ تو جواب دیجیے گا عبدالحلیم شرر نے۔ تاریخی ناول نگار کی حیثیت سے عبدالحلیم شرر کا نام صفحے اول میں آتا ہے۔ صبرس کا سن تصنیف کیا ہے؟ یعنی صبرس کب تصنیف کی گئی تھی؟ 1045 ہجری، 1018 ہجری، 1072 یا 1080 ہجری؟ تو پہلا والا آپ کا بالکل صحیح ہے، 1045 مطابق 1635 میں یہ شائع ہوئی تھی۔ ٹھیک ہے، مطابق 1635 میں۔ صبرس کس کی تصنیف ہے؟ صبرس ہے دوستو ملا وجہی کی ہے، اور عبداللہ قطب شاہ کے عہد میں لکھی تھی۔ صبرس اردو کی پہلی تمثیلی کتاب ہے۔ صبرس اردو نثر کی پہلی کتاب ہے۔ ڈراموں کے مجموعے سات کھیل کا مصنف کون ہے؟ تو جواب دیجیے گا بیدی۔ بدر منیر کس مثنوی کا کردار ہے؟ تو آپ کا صحیح جواب ہے سحر البیان۔ سحر البیان دوستو شمالی ہند کی مشہور مثنوی ہے، اور اس کے شاعر ہیں میر حسن۔ رسالہ مخزن کس نے جاری کیا؟ تو آپ کا جواب ہے کہ اس کو سر عبدالقادر نے جاری کیا تھا۔ تقابلی تنقید کی بنیاد اردو میں کس نے ڈالی تھی؟ حالی، شبلی یا احتشام حسین یا کلیم الدین احمد؟ تو آپ کو معلوم ہے تقابلی تنقید کی جو بنیاد ڈالی تھی وہ علامہ شبلی نے ڈالی تھی، شبلی نعمانی نے ڈالی تھی۔ اور کس سے ڈالی تھی؟ موازنہ انیس و دبیر کتاب لکھ کر۔ خیالستان کس کی تخلیق ہے؟ تو آپ کا جواب ہے سجاد حیدر یلدرم۔ جی ہاں، سجاد حیدر یلدرم کس مشہور ناول نگار اور افسانہ نگار مصنفہ کے والد ہیں؟ تو قرۃ العین حیدر کے والد ہیں سجاد حیدر یلدرم۔ لالا شری رام کی کتاب خم خانہ جاوید کس نوعیت کی کتاب ہے؟ تو آپ کا جواب ہے تذکرہ ہے۔ ٹھیک ہے، کس نوعیت کی کتاب ہے؟ تذکرہ ہے۔ اس کا موضوع کیا ہے؟ تذکرہ ہے۔ منشی پریم چند کا پہلا ناول کون سا ہے؟ تو اسرار معابد ہے۔ اسرار معابد منشی پریم چند کا پہلا ناول ہے، جو 1903 میں شائع کیا تھا۔ پریم چند کا کون سا افسانوی مجموعہ ضبط کر لیا گیا تھا یا انگریزوں نے ضبط کر لیا گیا تھا؟ انگریزی حکومت تھی، کون سا؟ تو ان کا پہلا سوز وطن ہے، اس کو ضبط کر لیا تھا، جو 1908 میں شائع ہوا تھا۔ 5 افسانے اس میں شامل تھے، اور اس میں سب سے پہلا افسانہ سوز وطن نہیں بلکہ دنیا کا سب سے انمول رتن، اس میں سب سے پہلا افسانہ ہے۔ اور زیادہ تر افسانوں کے موضوعات جو ہیں وہ حب الوطنی پر ہیں۔ اور اس کو کس نام سے شائع کیا تھا؟ آپ کو یاد رہے گا کہ نواب رائے۔ ٹھیک ہے، نواب رائے کے نام سے یہ مجموعہ شائع ہوا تھا، نواب رائے، نواب رائے کے نام سے۔ پریم چند کے کتنے نام تھے دوستو؟ یہ بھی آپ یاد رکھیے گا کہ گھر میں نام ان کے والد نے رکھا تھا دھنپت رائے، اور چچا نے نام رکھا تھا نواب رائے، جس نام سے سوز وطن مجموعہ شائع ہوا۔ لیکن قلمی نام جو پریم چند آگے چل کر آخر عمر تک رہا، وہ کس کی دین تھی؟ تو وہ دیا نارائن نگم، جو زمانہ کے ایڈیٹر تھے، انہوں نے کہا تھا کہ آپ پریم چند نام رکھ لیجئے، تو جب سے انہوں نے پریم چند نام رکھا۔ نواب مرزا شوق کا اصل نام کیا ہے؟ تو جواب دیجیے گا حکیم تصدق حسین۔ جی ہاں،
زہر عشق کے مصنف ہیں۔ زہر عشق ان کی بہت ہی مشہور مثنوی ہے جس کا موضوع ہے عشقیہ۔ کس نے اردو تنقید کو معشوق کی موہوم قمر سے تعبیر کیا ہے تو وہ ہیں کلیم الدین احمد۔ کلیم الدین احمد نے کیا ہے، یہ انہی کا قول ہے۔ پیاس بڑھتی جا رہی ہے بہتا دریا دیکھ کر، بھاگتی جاتی ہیں موجیں یہ تماشا دیکھ کر۔ اس شعر میں کون سی صنعت ہے تو جواب دیجیے گا حسن تعلیل ہے۔ کس شاعر کے تقریباً تمام ہی قصائد دربار دلی سے تعلق رکھتے ہیں تو آپ کا جواب ہوگا ذوق کے، ٹھیک ہے۔ ذوق نے زیادہ تر قصائد جو لکھے ہیں وہ دربار دلی سے تعلق ہیں۔ گرم کوٹ کے خالق کا نام کیا ہے تو راجندر سنگھ بیدی ہیں گرم کوٹ۔ دوستو یہ تھے آج کی ویڈیو میں 26 سوالات۔ یہ سوالات آپ کو کیسے لگے اپنی قیمتی رائے سے ہمیں ضرور نوازیے گا۔ آپ کی رائے ہمارے لیے بہت کارآمد ثابت ہوتی ہے۔ 26 کے بعد 27 سے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں سوالات لے کر حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنے بھائی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔